سیم النبی کی دوسری کتاب 12واں باب 21ویں سے 23ویں آیات میں یوں لکھا ہے، تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا ہے، پس میں کس کے لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ کیتھولک بائبل میں سے مکابین کی دوسری کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 44 اور 45 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بے جا اور باطل ہوتا۔ اس لیے اس عمدہ ثواب پر غور کر کے جو دینداری میں سوئے ہوں کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، یقیناً یہ خیال پاک اور نیک ہے۔ اس نے کفارے کے لیے قربانی چڑھائی تاکہ وہ اپنے گناہ سے رہائی پائیں۔ رومن کیتھولک بائبل کے مطابق مردوں کے لیے دعا کرنا پاک اور نیک ہے تاکہ مردے اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیں، جبکہ سیموئیل کی دوسری کتاب کے 12ویں باب میں داؤد اپنے مردے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو کیا مردوں کے لیے دعا کرنا بائبلی تعلیم ہے اور ہمیں مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ مسیحیوں میں رومن کیتھولک مردوں کے لیے اس لیے دعا کرتے ہیں کہ مردے اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کریں، جبکہ بائبل مقدس کی 66 الہامی کتابیں مردوں کے لیے دعا کی تعلیم نہیں دیتی، اور یہ نتیجہ مختلف حوالوں سے مضبوط شواہد پر مبنی ہے۔ مردوں کے لیے دعا کا صرف ایک ہی رہنما حوالہ مکابین کی دوسری کتاب 12واں باب 44 سے 45 آیات ہے، جو اپاکرفا فہرست میں شامل ہے، جسے الہامی نہیں مانا جاتا۔ اس کتاب کا وجود دوسری صدی قبل از مسیح میں نظر آتا ہے، اور رومن کیتھولک نے اسے 1546 عیسوی میں مارٹن لوتھر کی اصلاحی تحریک کی وجہ سے بائبل مقدس میں شامل کیا، جس نے اس قسم کی مشقوں پر سخت تنقید کی تھی۔ مردوں کے لیے دعا کی تعلیم ایک غیر بائبلی عقیدہ برزخ پر بنیاد رکھتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو عارضی سزا کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے دعا کا مقصد روحوں کو برزخ سے رہائی دلوانا ہے، جو کہ بائبل مقدس کی تعلیم کے بالکل متضاد ہے۔ تمام الہامی کتابوں میں ایک بھی حوالہ ایسا نہیں جو مردوں کے لیے دعا کی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا سے آزادی حاصل کر سکیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں کچھ یوں درج ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ بائبل مقدس موت کو حتمی قرار دیتی ہے، اور اس موت کے بعد کوئی امید نہیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کے 8ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ اس آیت میں مسیح کو ترک کرنے والوں کے لیے مسیح کا بیان یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے، جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ قبر میں موت کے بعد کوئی امید نہیں۔ یوحنا کی انجیل، اس کے 11ویں باب میں خداوند یسوع مسیح لازر کی موت کے لیے روتے ہیں، جبکہ 42ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح وہاں کھڑے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ مردہ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے آنسو بہائے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے
دعا کی کہ وہ ایمان لائیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں درج ہے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ آئے مالک، آئے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اس آیت میں مردے زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا انصاف کی اور خدا کے عدل کی ہے کہ خدا کب ان کے خون کا بدلہ لے گا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان اس کے 15ویں باب کی 10ویں آیت میں ایک توبہ کرنے والے کے باعث خدا کے فرشتے آسمان پر اس کے لیے خوشی مناتے ہیں، اور یہ آیت اس خیال اور سوچ کی تردید ہے کہ مردہ روحوں کو توبہ کے لیے زندہ انسانوں کی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان پر ایک زندہ انسان کی توبہ کے لیے فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس کی الہامی کتابیں مردوں کے لیے دعا کی تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل مقدس کی ان الہامی کتابوں میں ایک بھی حوالہ ایسا نہیں جو یہ تعلیم دے کہ مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں، اور یہ تعلیم کہ مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے بائبل مقدس کی تعلیم کے متضاد ہے۔